مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، اور اسی طرح مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ 4 صورتیں ہیں۔ اس کے اندر ان کے کیا احکامات ہیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بنایا ہے اس کے اندر جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اسے تم نے 24 گھنٹے ڈھک کے رکھنا ہے، تم نے کسی کے سامنے اسے بالکل بھی عریان اور نکالنا نہیں ہے۔ اس حصے کو کہتے ہیں ستر۔ مرد کا مرد کو، عورت کا عورت کو، مرد کا عورت اور عورت کا مرد کو دیکھنے کے اندر 2 شرائط ہیں، اگر ایک کا ہونا ضروری ہے اور ایک کا نہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی کسی کو دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شرط یہ ہے ستر کا ڈھکا ہونا۔ نمبر 2، شہوت کی نگاہ نہ ہو۔ جب ایسے ہوگا پھر اس کے بعد مرد مرد کو، عورت کو، اور اسی طرح اس کے کراس میں بھی بندہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اب شہوت کا کیا مطلب ہے، ستر کا کیا مطلب ہے؟ مرد کے لیے ستر اور ہے، عورت کا مرد کے لیے ستر اور ہے، یہ مکمل آپس میں باتیں جڑتی ہیں۔ مرد کا مرد کے لیے ستر یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا درمیان ایسا حصہ ہے جو ستر کے اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگر ڈھکا ہوا ہو اور شہوت کی نگاہ نہ ہو تو مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ستر یہ ہے کہ کم از کم عورت اپنی عورت کے سامنے جسم کا وہی حصہ جو مرد کے سامنے چھپائے گا، یہی معاملہ عورت کے لیے بھی ہے کہ مرد نے بھی ناف سے گھٹنے تک کے معاملے کو بالکل چھپا کے رکھنا ہے، یہ اس کے ستر کا حصہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب عورت اگر مرد کو دیکھے تو اس کے لیے کون سا ستر ہے، تو عورت جب مرد کو دیکھے گی اس کے اندر بھی وہی بات ہے، کم از کم عورت مرد کا جو ہے ستر ڈھکا ہوا ہو، اور مرد کا عورت کے لیے وہی ستر ہے جو مرد کا مرد کے لیے ہوتا ہے۔ آگے جو چوتھا معاملہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے اندر وہی 2 باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ نگاہ شہوت کی نہ ہو، نمبر 2 عورت کا ستر ہو، پھر اس کے بعد اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہیں سے بات پردے کی آتی ہے۔ کیسے؟ اصل میں اللہ رب العزت نے عورت کے لیے پردے کا حکم الگ 3 آیات میں الگ انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے سورۃ الاحزاب پارہ 22 آیت نمبر 33، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ یہ گھر کے اندر ہی رہیں، یہ عورت کے پردے کا پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ قرآن پاک سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 59، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر جی کل ازواجک، آپ اپنے بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو ارشاد فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکائیں، مطلب یہ کہ وہ اگر نکلیں تو چادر کے ساتھ نکلیں۔ اور اسی طرح اس کا تیسرا حصہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا پارہ 18 اور اسی طرح آیت نمبر 31، اس کے اندر الا ما ظہر منہا، کہ عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کے اندر چند ایک شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اسے نکالنے کا حکم دیا ہے کم از کم شرائط کے ساتھ وہ نکال کے باقی ڈھک کے نکلے گی۔ اب الا ما ظہر منہا کے اندر کیا چیز آتی ہے، اس کے بارے میں تفسیر کے اندر یہی بات کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد انگوٹھی اور سرما ہے۔ انگوٹھی اور سرمے کا کیا مطلب فرمایا گیا، یہ جو انگوٹھی ہے یہ انگلی میں پہنی جاتی ہے اور انگلی ہاتھ میں ہوتی ہے، اور سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے اور آنکھ چہرے کے اندر ہوتی ہے۔ والمراد موضع ما، اور اس سے مراد ان دونوں کی جگہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت باہر نکلے گی تو کم از کم اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو کھول سکتی ہے۔ یہ ایک تیسری آیت کا ہے۔ اب گویا ہمارے سامنے عورت کے پردے کے معاملے میں 3 باتیں آ گئی۔ پہلا پردے کا حصہ یہ ہے کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ نکلے تو صحیح لیکن سر کے بالوں سے پیر کا تلوا تک ڈھکا ہوا ہو، اور تیسری بات نکلے چند ایک گنجائش کے ساتھ تیسری صورت یہ بتا رہی ہے کہ نکلے گی لیکن یہ ہے کہ اگر ہاتھ بھی کھولنا چاہے اور چہرہ بھی کھولنا چاہے تو کم از کم کھول سکتی ہے۔ یہ اس کے پس منظر کے اندر 3 آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء میں اس بات کا اتفاق ہے کہ جب کبھی بھی دور فتنے کا ہو، جگہ فتنے کی ہو، تو اس وقت عورت کے چہرے کا پردہ ہوگا اور وہ فرض ہوگا۔ اب اگر عورت ایسے نکلے گی تو پھر اس کے بعد یہ گنہگار ہوگی۔ تو آج کا ہم دور دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ فتنہ ہے، اس بات کا مطلب یہ کہ آج تو دور فتنے سے ہی بھرا ہوا ہے، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کہاں پہ امن ہے۔ نہ ایک ہمیں جو ہے نا معاملات میں امن دکھتا ہے، نہ سچائی میں امن دکھتا ہے، اسی طرح نہ نگاہ میں امن دکھتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کے معاملے کے اندر یہ جو چیز ہے فرض کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب گویا آج کے دور میں عورت جب بھی باہر نکلے گی تو اس کے لیے اس کے ضروری ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل ڈھک کے نکلنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور فرمایا ہے، سورۃ النور کے اندر کہ کل للمؤمنین،
اے پیغمبر جی آپ مومنین سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی آنکھوں کو اٹھایا نہ کریں۔ یعنی اس بات سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ نگاہ اٹھائیں تو وہ اس کی نگاہ عورت کی طرف نہ جا رہی ہو۔ اس آیت نے ہمیں ایک بات بتا دی، پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، نمبر ایک نگاہوں کا جھکانا، نمبر دو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ یہ دو باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ کبھی جب یہ دو باتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک کام ہوتا ہے اور دوسرا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی نگاہ کو جھکائے گا تو شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اسے آسانی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، پھر اس وجہ سے تم اپنی شرمگاہ کو بھی اپنے اندر اپنے محفوظ رکھ سکو گے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات، کہ آپ پاکیزہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرو۔ اب یہاں پہ دو کاموں کو اللہ رب العزت نے اکٹھا فرمایا، حلال کھاؤ، نمبر دو اچھے عمل کرو۔ اور علماء اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی انسان حلال کھائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے اچھے اعمال کے اوپر بھی ابھارے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جانوروں کے جو اثرات ہوتے ہیں، کھانے کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب جس قسم کا وہ ہوگا اسی کے اندر انسان بھی اسی رنگ کے اندر رنگا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس طرح ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال اٹھا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو اکٹھی باتوں کو جو ارشاد فرمایا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کیا ہمیں آپ اس لیے بخشنے والے ہیں کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں؟ فرمایا گیا واللہ غفور، میں جو بخشتا ہوں نا اس وجہ سے بخشتا ہوں کہ رحیم میں رحم کرنے والا ہوں۔ وگرنہ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کبھی گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ کیوں؟ ارشاد فرما دیا گیا رحیم، میں رحیم ہوں اس لیے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ آگے تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک 15 سپارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر ہم دیکھیں رب العزت نے ڈائریکٹ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، وہ تو نہیں کرنا، وہ تو واضح ہی ہے۔ ارشاد یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جس طرح زنا سے ہم نے تمہیں روکا ہے اسی طرح تم اسباب زنا، ذریعہ زنا سے بھی تم نے روکنا ہے۔ اب شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت صرف ہمیں ایک کام سے روکتی ہے اور وہ ہے برائی، یہ تو روکتی ہے، اس سے بڑھ کے آگے ذریعہ برائی سے بھی روکتی ہے۔ اب جس طرح شراب ہے، اس کا پینا حرام ہے اس لیے اس کا رکھنا بھی حرام ہے، اس لیے اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اصل بات تھی شراب کا حرام ہونا، شراب نہیں پینی یہ حرام ہے۔ تو فرما دیا گیا جس طرح شراب حرام ہے نہیں پینی، تو اسی کے اندر ہم اگر دیکھ لیں اگر یہ رکھیں گے، خریدیں گے، فروخت کریں گے، لین اور دین ہوگی تو یہ عن قریب ہمیں پینے تک لے کر آ جائے۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا زنا نہیں کرنا، یہ تو واضح ہے، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اسے دوائی زنا کے نام سے بولا جاتا ہے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ بد نظری تک بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ابتدا بد نظری، پھر اس کے بعد دل کے اندر چاہت، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے معاملات غلط طریقے تک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں زنا شرمگاہ کا بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نگاہ دیکھتی ہے، دیکھتی نگاہ ہے، چاہتا دل ہے، پھر جا کے عمل شرمگاہ کرتی ہے۔ اسی لیے جب انتہا منع ہے تو اس کی ابتدا بھی منع ہے، جہاں پہ برائی منع ہے تو وہاں پہ ذریعہ برائی بھی منع ہے۔ اور اس کے بارے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سے بزرگ ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں یہ اللہ والوں میں ان کا ایک بہترین شمار ہوتا ہے، اور یہ دین الہی جب بادشاہ تھا اس کے مقابلے میں یہ نکلے تھے، وہ دین کو خراب کرنے کے لیے نکلا تھا اور یہ دین کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ سلسلہ نقشبندیت کے بہت بڑے اماموں میں امام ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ان کے دیکھیں، ایک ان کے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے ساتھ ایک ان کے خلیفہ تھے خواجہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ انہوں نے تصوف کی دنیا کو آگے اپڈیٹ کر کے چلایا تھا، اور انہی کی یہ بات ہے کہ ارشاد فرما دیا گیا ابتدا آنکھ کا دیکھنا ہے اور انتہا شرمگاہ کا عمل ہے۔ تو جہاں پہ ہمیں تیسرے کام شرمگاہ کے کام سے روک دیا گیا، اس کی ابتدا دیکھنے تک سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ابتدا ہمیں انتہا پر لے کر آتی ہے۔
احادیث پاک کی دنیا میں ہم دیکھیں دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک کے اندر ہمیں بد نظری کی بہت عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی اور الگ الگ حکم عطا فرمائے۔ اس کے اندر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے اپنی بہقی کتاب کے اندر شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو بد نظری کرتا ہے، اور جو بند سور کے اس نیت سے نکلتی ہے کہ اگلا مجھے دیکھے گا، اللہ رب العزت اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو جسے دیکھا جا رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، دونوں پہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اب یہاں پہ اگر ٹھہر کے ہم دیکھیں، اللہ رب العزت نے مزاج اسلام ہمیں روکتا ہے کسی پر لعنت کرنے سے، یہاں پر آ کے خود لعنت کے بھی الفاظ آ گئے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جس طرح ایک بندہ کہتا ہے غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، پھر دوسرے دن ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ کر رہا ہے، تو اس وقت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف اس نے غصے سے ہمیں روکا ہوا ہے اور اب یہ خود غصہ کر رہا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا انتہا کا کام ہے کہ خود منع کرنے والا بھی غصے کے اندر اترا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے کہ لعنت نہیں دینی، لعنتیں مزاج شریعت میں نہیں ہیں، جہاں پر یہ ہمیں روک دیا گیا، اور دوسری طرف لعن اللہ رب العزت لعنت کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی شدت والا کام ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر بھی لعنت کے الفاظ ہمیں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخرہ، کہ علی جب تمہاری نگاہ کسی نامحرم کو اٹھنے لگے تو پھر اس کے بعد فوراً جھکا لیا کرو، کیوں؟ کیونکہ دوبارہ تمہارا اگر تم نے نگاہ اٹھا لی تو یہ گناہ کے اندر آئے گا۔ اس لیے علماء اس مسئلے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اگر ابتدا میں غلطی سے ایک بار نگاہ اٹھ گئی ہے تو فوراً بندہ جھکا لے، پھر اس کے بعد اگر یہ غلطی سے اٹھی، اس کے اندر گناہ نہیں ہے، اب اس کے بعد دو کاموں کے اندر کا گناہ ہے۔ نمبر ایک، اگر اس نگاہ کو باقی رکھا جائے، جس طرح دیکھا اسٹل ویسے ہی دیکھنے لگ جائے، ابتدا تو ہوئی غلطی، پھر اس کے بعد جان بوجھ کے دیکھتا رہا تو یہ گناہ ہے، اور دوسرا اس نے جھکا دیا اور دوبارہ اٹھائی تو یہ دوبارہ اٹھانا اس کے لیے گناہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کو اگر ہم دیکھیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو راستوں سے بیٹھنے پر منع فرما دیا تھا۔ یا رسول اللہ، ہماری دعوت ہوتی ہے، بہت سارے اور بھی معاملات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے حقوق کی رعایت کے رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب تم بیٹھ سکتے ہو، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم نے بد نظری سے بچنا ہے۔ بد نظری ایک سخت چیز ہے، اگر یہ ابتدا اس کی ہو جائے تو یہ انتہا تک خود بخود انسان پھسل کے چلا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو ارشاد فرما دیا گیا کہ انسان اپنے گھر والی اپنی بیوی کے پاس آ جائے، کیوں؟ کیونکہ اسی کے پاس بھی وہی چیز ہے جہاں سے باہر دیکھ کر آیا ہے۔ بات اگر شہوت کی ہے، مٹنے کی ہے، وہ تو معاملہ ادھر سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں الگ الگ آداب بتا کے اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ بد نظری انتہا کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو جائے، اس میں خیر کا اب کیا حصہ اور کوٹا باقی رہ سکتا ہے؟ وہ بالکل ختم ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عینان تزیان، کہ یہ جو آنکھ ہے یہ بھی زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، اور اس کا جو زنا ہے وہ آنکھ کا دیکھنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے، زین بھی زنا کرتا ہے۔ کس طرح؟ ہر وہ کام کہ اللہ رب العزت نے جس سے اسے شہوت سے روک رکھا ہے، زین کا سوچنا زنا، آنکھ کا دیکھنا زنا، منہ سے لذت بھرے ناجائز الفاظ بولنا زبان کا زنا، اسی طرح ہاتھ کا زنا، اسی طرح پیر کا چل کر کسی غلط چیز شہوت کو پورا کرنے کے غلط ذرائع کو اختیار کرنا، یہ بھی زنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اے ابن آدم، اگر ایک کام تو کر لے، اگلا کام میں کروں گا۔ اے اللہ، وہ کون سا؟ اگر تو میرے خوف سے، میری محبت سے، اس معاملے بد نظری سے بچ جا، تجھے میں نے عبادت کے اندر لذت محسوس کرانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح آج بھوک لگنے پر انسان کھانا کھاتا ہے، لذت آتی ہے، تھک جائے آرام کرتا ہے، آرام کے ہر لمحے کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے، واللہ العظیم اسی طرح اس کے روحانی بھی مزے ہیں، عبادات کے اندر بھی مزے ہیں، اور وہ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہماری معاملات گناہ کے اندر ہیں، ہم نے گناہوں کے اندر لذت لینا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا ہے، وہ تو پھر لعنت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لذت کا کوٹا جسم کے اندر باقی ہے۔ اب اسے ہم نے کس طرح حل کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہمیں اعمال ہی بتائیں گے۔ اگر برے اعمال ہیں تو پھر گناہ کے اندر ہی ہو جائے، اور وہ بھی ایک وقت تک، پھر اس کے بعد انسان اس سے بھی تھک جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے یہ جو بد نظری ہے یہ شیطان کے زہریلے، عام بھی نہیں، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب تیر ہو یہ لگے جان نکال دیتا ہے، خون نکلوا دیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ تیر بھی ہو، جسم میں بھی گھسے،
گوشت بھی پھاڑے اور خون بھی نکلے اور ساتھ زہریلا بھی ہو۔ اتنے حدیث قدسی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا گیا، نہ صرف یہ جو تیر ہے یہ زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب نگاہ اٹھتی ہے غیر محرم پر، ضرور اس جسم میں ایک غلط چیز کا طریقہ رکھ کر اس کا اثر باقی چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس طرح اگر انسان کی چاہت ہو عبادات کے اندر، سب سے پہلے اس کا معاملہ یہ حل ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ بد نظری سے انسان بچ جائے، ابتدا بری سے بچ جائے، انتہا عبادت کے اندر لذت آنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بد نظری مہلک بیماری ہے۔ مہلک کا مطلب ہلاک کر دینے والی۔ اب ہلاک کیا کرتی ہے؟ یہ دو کاموں کو بالکل ڈسٹرائڈ اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر ایک، جو موجود عبادت بھی انسان کر رہا ہو اور یہاں سے بد نظری بھی کر رہا ہو، تو یہ موجود عبادت کے اندر لذت کو اٹھا لیتی ہے۔ پھر ہر آتا قدم یہ ایسے کر دیتی ہے کہ عبادت سے محروم۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اس کے بعد عبادت، کیوں؟ جب لذت نہیں آ رہی تو پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی دل اس سے ہٹ جائے گا، اس سے بالکل دور ہو جائے گا۔ اب دل چاہے گا کہ میں نے بالکل عبادت کرنی بھی نہیں ہے، مطلب کیا فائدہ، اور بہت سارے اس کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ اب عبادت کا چھوڑنا بد نظری کے کرنے کی وجہ سے، لعنت کا ملنا اسی بد نظری کی وجہ سے، اسی طرح زہریلے تیر صرف اس بد نظری کی وجہ سے۔ ایسی لعنتوں سے انسان بچے تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے کو اللہ رب العزت اگر ذلیل کرنے کا ارادہ کر لینا تو اسے خوبصورت چہرے کے دیکھنے کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور ابتدا جب وہ لذت حاصل کرنے لگتا ہے ایک عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اسی معاملے کے اندر ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، فرمایا جاتا ہے کہ وہ جس مسجد کے اندر امام تھے وہ بازار کی مسجد تھی، اور ایک مرتبہ وہ بزرگ اپنے گھر میں جانے لگے تو مسکرا پڑے، تو مسکرانے پر بیوی نے دیکھا تو ان کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ ان کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے عورتوں کی کہ ہونے والے کسی اور کام کو یہ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ اپنی تشریح اس کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا، اس کی بیوی نے بزرگ کو فرمایا، کہا کہ آپ جو مسکرا رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے، آپ قسم اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے راستے میں کوئی بد نظری نہیں کی۔ کہا تم آج کی بات کرتی ہو، میں روز جب سے وہاں پہ امام لگا ہوں آج تک جب بھی آتا اور جاتا ہوں اپنے پاؤں کے سوا کچھ دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ان کی زندگی، مطلب اگر کوئی بندہ بچنا چاہے تو اس طرح بچ سکتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جب بد نظری کا انسان عادی ہو جائے پھر اس کے بعد یہ حرم کے اندر بھی جا کے نہیں بچتا۔ عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، نگاہ کہیں اور، جسم کہیں اور مائل ہے، نگاہ کہیں اور مائل ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کیسے کریں گے؟ ابتدا ایسے معاملے کی ہے کہ ہم اب حرم کے اندر ہیں، اب کس کے مہمانوں کو دیکھا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے مہمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حافظ کی بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پرانے بزرگوں میں سے واقعہ کہ ایک حافظ اس نے ایک مرتبہ بد نظری کی، مکمل قرآن اس سے بھلا دیا گیا، الحم کی الف سے والناس کی سین تک سارا وہاں سے نکال کے اللہ رب العزت نے اس کے دل کو خالی کر لیا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ مجھے پتہ چلا تھا تو اس وقت میں نے اپنے شیخ، اپنے پیر صاحب سے یہ پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت جی میں چھوٹا بھی ہوں، علم میں بھی آپ کے مقابلے میں کم ہوں، کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ ارشاد فرمایا جی ضرور پوچھ لیا کرو۔ کہا حضرت مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے تو تلبیس ابلیس کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بد نظری پر اللہ رب العزت اتنی بڑی سزا دے کہ سارا قرآن اس سے بھلا کے رکھ دیا گیا۔ حضرت اس نے کافی محنت بھی کی ہوگی، وقت بھی لگا ہوگا اور تکلیف بھی صحیح ہوگی، اور صرف ایک کے اوپر یہی معاملہ؟ تو ارشاد فرمایا ہاں بچے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اغیر، سب سے زیادہ غیرت مند ذات ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نگاہ میرے علاوہ کسی اور پر پسند کے لیے اٹھے ہی نہیں۔ ہاں جائز ہو تو وہ تو اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے علاوہ اگر ناجائز کا معاملہ ہو تو پھر اللہ رب العزت بھی کہیں پہ کبھی غیرت کا اظہار کر دیتے ہیں، غیرت تو ہے ہی ہے، تو کبھی اس انداز سے بھی بندہ اتر آتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف بد نظری ہمارے آخرت کے گناہوں کے اضافے کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا کے اندر رسوائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمارے معاملات کے اندر برکت کا ختم ہو جانا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، مسئلے کا حل نہ ہونا، یہ ساری چیزوں کو اگر آج ہم دیکھ لیں، اس لیے غیر نے کیا چیز آسان کی ہے ہمارے لیے، ہمارے بستر کے اندر ایک ٹچ پر ایک انٹر پہ ہمارے لیے بدنگاہی کو دور کر دی ہے، صرف ایک انٹر کی دے رہی ہے، بس اب ہمارا ایمان ہو، اور پھر ایمان کی حالت تو ایسی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عبادتوں کے اندر لذت
اللہ رب العزت کی رحمت کو انسان لینا چاہتا ہے، ابتدا اس کی یہی ہے کہ ہم نے بد نظری سے بچنا ہے. اگر بد نظری سے نہیں تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اصل اس بات میں یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان گناہ کرتا ہی کیوں ہے. گناہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، اب اس کو مثال سے ذرا سمجھتے ہیں. سانپ ہے، پتہ ہے، انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. بچھو ہے، پتہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہے، اس کے قریب انسان بالکل بھی نہیں جاتا. یقین پختہ ہے اگر جائیں گے تکلیف دے گا. یہی چیز اللہ رب العزت کے معاملے میں ہمارا ڈاماڈول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں گناہ ہوگا یا نہیں، اچھا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. یہاں پہ نزدیک ہے اور ہمارا یقین پختہ ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے. اب اگر جس طرح ہم اللہ کی مخلوق سانپ والی چیز کو، سانپ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہی اگر ہمارا معاملہ اس کے لیے بھی ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس بھی یہ ایک ایمان کی ایسی مضبوطی آ سکتی ہے. تو جس طرح شیطان ہمیں زور کر رہا ہوگا کہ عورت جا رہی ہے اس کے اوپر نگاہ اٹھاؤ، اسی طرح ہمارا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے نہیں، ہم نے اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے عبادت کی لذت کے اندر، جس طرح آج جھکانا مشکل ہے اسی طرح پھر اٹھانا بھی ایک زمان آتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایجاد کرتا ہے عبادت کی لذت کو. میں نے اپنے رب کی عبادت کی لذت محسوس نظر کے جھکانے میں کی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اب میں اٹھانے لگ جاؤں اور میری لذت ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد ایسا معاملہ کہ ایک شرابی کو شراب کے اندر، زانی کو زنا کے اندر، دھوکے باز کو دھوکے بازی کے اندر، دنیا داروں کو دنیا کے اندر مزہ آتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے اپنی عبادت کے اندر یہ لذت آنے لگ جاتی ہے. ہم بزرگوں کے واقعات دیکھتے ہیں کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ساری رات عبادت بھی کرتے تھے، مکمل دن روزہ بھی رکھتے تھے. کیا طاقت تھی؟ یہی چیز کی طاقت تھی کہ وہ غیر کی طرف نہیں اٹھتے تھے. میلان تبھی کہیں غیر کی طرف نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مکمل محو عبادت ہی رہتے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی عورتوں کو غیروں کی نگاہ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہی ہے کہ ہم نے غیروں کی عورتوں کو اپنی نگاہ سے پاک رکھنا ہے. ہم نے اگر یہ نگاہ کر لی تو ہمارے گھر والے بھی اسی طرح پاک ہو رہیں گے. اور اگر ہم دیکھیں شریعت کے ایک مزاج کو کہ عقل کہہ رہی ہے اگر ہم اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ اسے گھر میں بٹھاؤ، مکمل برقع کرو، باہر نہ نکالو. لیکن یہاں پہ علماء حضرات کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو غیروں کو محفوظ رکھو، اور غیروں کا محفوظ کرنا اپنوں کا محفوظ ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں جس طرح ایک صدقہ ہے، کئی چیز ایسی ہوتی ہے جو عقل سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ہمیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ لیں تو سمجھ اللہ رب العزت سمجھا دیتے ہیں. یہ صدقہ ہے. کہا جاتا ہے کہ جس بندے کا ہاتھ تنگ ہو وہ صدقہ دے. بات عقل میں نہیں آنے والی، سمجھ نہیں آتی. ایک تو میرا ہاتھ تنگ ہے، ایک تو میرا خرچہ زیادہ ہے، آمدن کم ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم پیسوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو صدقہ دو، یعنی موجود پیسہ اور بھی کم کر لو. عقل کہہ رہی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اسلام بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور اس کے اندر کوئی حکم ہوگا. خود قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد یہی فرما رہے ہیں کہ جس کا رزق تنگ ہو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جتنا اسے ہو سکے وہ دے دے، اس کا رزق وسعت والا ہو جائے گا. اب ایک تو مصیبت ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ میں اسے بچاؤں، لوگوں سے بھی لینے کی کوشش کروں، لیکن یہاں پہ اسلام نے ہمیں کچھ اور بتا دیا. تو ایسی چیزیں سے انسان اگر ایک فراخ دلی سے اپنی نگاہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی نگاہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس معاملے کو حل کرے تو کافی آسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یہ جو زنا ہے یہ ایک قرض ہے، اگر آج تم نے کیا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ گھر والوں سے ادا کیا جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گہرائی کی نظر. ایک عورت جا رہی تھی، اندھیرا ایک سما تھا، تو اس پہ ایک مرد گزرا ساتھ اور اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس عورت نے جو جملہ کہا اس ذات سے ڈر کہ جو اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے کہ جو جیسے وہ روشنی میں دیکھتے ہیں. اگر آج تم ہاتھ بچا لو، اسی طرح اگر آج ہم ایک نگاہ بچا لیں، لذتوں کا ذریعہ، آسانی کا ذریعہ، مشکلوں میں حل ہونے کا ذریعہ، یہ بہت آسان چیز ہے. بس ایک چیز ہوتی ہے، دنیا میٹھی لگتی ہے، یہ دور سے میٹھی لگتی ہے، اس کے قریب جائیں تو یہ کڑوی ہے. پھر انسان کہتا ہے کاش یہ قدم اٹھاتا ہی نہیں. لیکن یہ جو آخرت اور اسی طرح جنت اور اللہ والوں کی زندگی ہے، اس کا یہ الٹ ہے. اس کا اگر ہم دور سے دیکھیں تو یہ بڑی ایسی عجیب لگتی ہے کہ کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مسجد کے اندر آ جائیں گے، ایسی زندگی گزارنے لگ جائیں گے. لیکن جو آ جاتا ہے اس سے پوچھو کہ ایک مزے کا سننا ہے اور ایک مزے کا سہنا ہے. میری زندگی ایسی بھی گزری ہے کالج یونیورسٹی کے اندر بالکل ایک ناواقفیت کی بنیاد پہ، پھر اس کے بعد تبلیغ کے اندر وقت لگا، اللہ تعالیٰ نے دل پھیرا اور یہاں کا معاملہ، تو اب میں اس کو بھی محسوس کرتا ہوں، اس کو بھی محسوس کرتا ہوں. 101% خدا قسم وہ دھوکہ اور یہ سچ ہے. وہاں اب کیا چیز ایک تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ سوچ کی تبدیلی ہوئی ہے، نگاہ کی تبدیلی ہوئی ہے. اور سوچ اور نگاہ کی تبدیلی اور سیر بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے.
ایک تو سیر یہ ہے کہ انسان کی نظر ایک ہو اور پوری دنیا کے اندر گھومے، اور ایک نظر یہ ہوتا ہے بیٹھا تو اپنی جگہ پہ ہے، اگلی آنے والی چیز کو نگاہ بدل کے دیکھ لے۔ یہ جو نگاہ کے بدلنے کی سیر ہے یہ جسمانی سیر سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے، کبھی اللہ والوں کو وہ مصیبت بھی ایک راحت دکھنے لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے یہی تسلی ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دشمن پیچھے تھا غار ثور کے اندر، ابو بکر صدیق پریشان تھوڑا سا اظہار کرنے لگے، یا رسول اللہ دشمن دھانے پہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب کوئی ایک عام سا بندہ ہوتا پریشان اور کتنی سوچوں کے اندر اور نیگیٹو سوچ، لیکن یہاں پہ کیا فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب انسان اس دنیا کو لینے لگتا ہے نا تو دل کی تسلی بڑھ جاتی ہے۔ مصیبتیں ان پہ بھی آتی ہیں لیکن یہ اس مقام پہ شکر کر کے دکھاتے ہیں جس مقام پہ ہمارے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سوال اٹھایا گیا کہ جب کہا گیا ہے کہ جب انسان نگاہ کو جھکاتا ہے تو لذت دل محسوس کرتا ہے عبادت کے اندر، تو سوال اٹھا کہ جب آنکھ نے کام کیا تو مزدوری دل کو لذت کی صورت میں کیوں ملی؟ آنکھ کو ہی ملنی چاہیے تھی۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ اصل بات آنکھ نہیں ہے، اصل بات ہی دل ہے۔ کیوں؟ دل ہی آنکھ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھا اور دل کو لذت پہنچا۔ تو دل نے چاہت کی اور آنکھ نے بات نہ، کیونکہ دل آنکھ تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، اصل بات دل کی چاہت ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے تو انسان آنکھ نگاہ اٹھاتا ہے، وگرنہ آنکھ کی خود اپنی ایک حیثیت اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم جرموں کو جمع کریں تو میری نظر میں، حکیم صاحب فرماتے ہیں، حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں اگر جرموں کو، گناہوں کو انسان جمع کرے تو سب سے بڑھ کے جو میری نگاہ میں اس وقت قوم میں جرم ہے وہ یہی بد نگاہی ہے۔ اور اس کی وجہ وہ ٹھیک ارشاد فرماتے ہیں، کیوں؟ یہ ایک ابتدا میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز دکھتی ہے، یہ کافی خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب ایک مسئلے میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، فائدے کا لینا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ نقصان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بد نگاہی کے اندر دیکھیں یہ سراسر ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے جب فائدے کے ملنے یعنی کسی اچھی چیز کے لینے اور کسی بری چیز کے چھوڑنے کا تقابل اور کمپیریزن کیا جائے نا، تو پہلے بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ برائی کو خود سے ہٹاؤ، پھر اچھی چیز اپنے اندر ڈالو۔ برتن کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھی چیز ہے، ڈائریکٹ ہم برتن کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جو برتن خراب ہے اس کو صاف کریں گے، جب صاف ہو گیا نا تو اب چھوٹی چیز بھی، کوئی بھی چیز ڈالیں گے وہ خود بخود اچھی دکھنے لگ جائے گی۔ تو ابتدا نقصان سے بچنا ہوتا ہے، پھر فائدے کی طرف چلنا ہوتا ہے۔ اب ہمارا مزاج کیا کہ ڈائریکٹ عبادت کے اندر لذت ملے، یہ اچھائی چاہ رہے ہیں، تو کیا جسم سے برائی نکالی ہے؟ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اس دل کو اس بات پہ آمادہ کرنے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، کبھی چاہت کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، چاہت کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر بندہ عمل کرنے لگ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مزہ حاصل ہو پھر اس کے بعد آئیں، پھر تو سودے بازی ہو گئی، پھر تو اللہ کے لیے قدم نہ اٹھا۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے آؤ، کچھ سہو، پھر اس کے بعد میں دوں گا۔ اور یہی چیز صدقے کے اندر ہے۔ حدیث پاک بتاتی ہے انفق خرچ کرو کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے کیا جائے پھر کریں گے، تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آزمائش کہاں رہی، پھر تو لذتیں ہیں، پھر تو مزے ہیں، اور مزے دنیا کے اندر نہیں، اس کا اصل جو محمل ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے اندر یہ چیز ہوگی، اور بغیر ایک تکلیف کے مزہ ہوگا۔ یہاں کا تکلیف بھی ہے، مزہ بھی ہے۔ اور بد نظری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں، بد نظری کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ مرد کی نگاہ کا اٹھنا، اور دوسرا آج ایک عام طور پہ جو ماحول بنا ہوا ہے وہ کیا کہ اگلا عورت بھی ایک بن کے نکلتی ہے، سج کر نکلتی ہے، اس غرض سے کہ اگلا دیکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے اپنے آپ کو، وہ سج کے نکلی ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ حالانکہ حدیث اب دیکھا جائے تو دیکھنے والے پہ لعنت ہونی چاہیے نا، کیوں یہ دیکھ رہا ہے، تو جس سے دیکھا جا رہا ہے اس پہ لعنت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس کی بھی چاہت یہی ہے، اس کی بھی طبی میلان یہی ہے، تبھی تو پردے کا ایک مکمل اہتمام نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سامنے آیا، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ رکشے کے اندر پیچھے ایک نیو کپل میاں بیوی بیٹھے ہیں، آگے رکشے والے کو کہا گیا کہ مجھے وہاں پہ آپ چھوڑ کر آئیں۔ تھوڑا سا رکشے والے نے آگے رکشہ چلایا اور پیچھے اس عورت کو کہا کہ آپ اپنی ذرا یہ لپسٹک ٹھیک کر لیں۔ تو خامد کو غصہ آ گیا، کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اس نے میرے لیے لگائی ہے۔ کہا تیرے لیے کیسے لگائی؟ کہا اگر اس نے تمہارے لیے لگائی ہوتی تو وہ گھر کے اندر رہتی، یا کم از کم باہر نکلتی تو اپنے آپ کو وہ برقعے کے اندر لے کر نکلتی۔ اس نے
लगाई ही मेरे लिए तभी तो उसने मुझे चेहरा दिखाया हुआ है, अगर नहीं लगाए हुए तो फिर छुपा ले। हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं है, तो इसके ऊपर उसका एक दिमाग ठिकाने हुआ कि बात इसकी एक लिहाज से ठीक है। तो ऐसे मामले होते हैं, इसके अंदर अगर इंसान ख्याल कर ले, ये बेहयाई के माहौल जब भी असर निकालते हैं तो बुरे अंदाज से निकालते हैं। अब जिस तरह चाइना के अंदर देखें ना, कोरोना वायरस इब्तदा में क्या क्या काम कर रहे थे, इस्लामी वजह बता रही है, जब भी बेहयाई आम होगी फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही बीमारियों को उतारेंगे कि तुमसे पहले किसी तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी होगी, हदीस पाक के मुताबिक। और इसी तरह फिर उसके बाद इसके नतीजे देखें, बेहयाई लज्जत थी और इसका नतीजा आज देखो क्या भुगत रहे हैं, वो कितने रो रहे हैं और उसका क्या एक अजीब मंजर है, शहरों के शहर बंद कर दिए गए हैं। ये वबा अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने आप के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में इंसान निकल आता है, फिर यही नतीजा होता है। इसी तरह ये जो बेहयाई जब भी मुआशरे में फैलती है ज़रूर वो गिरफ़्तार होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में गिरफ़्तार होती है। आज ये जो 14 फरवरी भी आगे आ रहा है, वैलेंटाइन डे, ये यहाँ पे क्या होता है, एक अच्छे अल्फाज के अंदर मोहब्बत का इज़हार, अल्फाज कितना अच्छा है लेकिन किस से, ये एक सोचने की बात होती है। देखिए एक समझदार इंसान है, वो ज़रूर जब भी किसी चीज़ को लेने की कोशिश करेगा सबसे पहले उसके फ़ायदों को देखेगा, उसकी अच्छाइयों को देखेगा, फिर उसके बाद उसे लेने की कोशिश करेगा। क्या वैलेंटाइन डे अच्छा है, इसे इस्लाम की नज़र में देखते हैं। फिर उसके बाद दो मुआशरे हैं, एक मगरबी मुआशरा है जो अपनी ही चाहत पे चल रहा है, जो मन चाही पे चल रहा है, और एक इस्लामी मुआशरा है जो रब चाही पे चल रहा है। फरमा दिया गया है कि जब जब तुम रब चाही पे चलोगे चाहत तुम्हारी पूरी होगी, और जब मन चाही पे चलोगे ना, अन करीब एक जगह पे आके तुम्हारा दरवाज़ा बंद, फिर उसके बाद जलील होते देखना। मगरब की दुनिया देखते हैं, न बाप की इज़्ज़त है, न माँ की परवाह है, कुछ भी नहीं है, सारे रिश्तों को तोड़ फोड़ के रख दिया गया है। अब पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम अपनी खुतबात फ़कीर के अंदर ये बात लिखती हैं कि एक वहाँ पे एक मगरबी दुनिया के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे अचानक एक नौजवान को कॉल आती है, जी क्या हुआ कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, हस्पताल से हम फ़लाँ सेंटर से बोल रहे हैं। कहा ठीक है, इसका जो उन्हीं के मुताबिक जो कफन दफन है सारा मामला कर लो, और रह गई बात आपके उसके ख़र्चे की, तो वो मैं अपने अकाउंट से भेज दूँगा। वफ़ात अब हमारे यहाँ देखो और उनके यहाँ, तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे, बल्कि एक हलाली बाप बेटा ऐसा करता ही नहीं है, अब उसको देखो। और इसी तरह एक माँ का भी वहाँ पे रिश्ता बिल्कुल ख़राब। अब स्वीडन के अंदर एक केस चला था, अखबारात के अंदर बात आई क्या कि माँ ने स्वीडन हुकूमत पे इस बात के ऊपर अपने बेटे पे केस किया कि ये मेरे पास 5 मिनट के लिए भी नहीं आता। अब इसका केस समाअत के लिए बुलाया गया, बेटे को बुलाया गया, माँ को भी बुलाया गया। माँ बूढ़ी है और कमज़ोर है और कमर झुकी हुई है, और केस के अंदर अदालत के कमरे के अंदर बेटा भी बैठा है, जज भी बैठे हैं, इनके वकील भी बैठे हैं। वहाँ से बेटे ने भी केस कर लिया कि मैं इसको टाइम नहीं देता, यहाँ से माँ ने भी कर लिया कि मैंने इससे टाइम लेना है। और फिर उसके बाद जज ने जब माँ से बात सुनी, जी आपकी क्या डिमांड, कहा 24 घंटे के अंदर 23 घंटा 55 मिनट ये अपने काम करे, मेरा मुतालबा इससे टाइम मांगना सिर्फ 5 मिनट का है, मुझे 24 घंटे में ये 5 मिनट दे दिया करे, मैं कमरे के अंदर बंद होता हूँ, ना कोई बोलने वाला है, ना उठने वाला है, ना गपशप, कुछ भी नहीं, मैं एक वक्त में आके बोर हो जाती हूँ। और बेटे से पूछा गया तुम्हारी क्या डिमांड, कहा मैं इसे टाइम, ये मेरी माँ ज़रूर है लेकिन मैं इसे टाइम नहीं दे सकता, और इसे टाइम न देने की वजह यह है कि अगर मैं इसे टाइम देता हूँ, मैंने कुत्ता पाला हुआ है और मैं कुत्ते को साफ़ सफाई और उसकी धुलाई करता हूँ और उसी के अंदर मेरा वक्त गुजर जाता है और ये मेरा शौक़ है, मैं इसे टाइम नहीं दे सकता। अब बेटे की बात इतनी रुला देने वाली नहीं है जितनी कि स्वीडन हुकूमत का फ़ैसला। उन्होंने कहा जो फ़ैसला किया कि बेटे के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो माँ के ऊपर, माँ को ज़रा 5 मिनट दे, हम इसके ऊपर कोई भी इसे ज़ोर नहीं कर सकते। क्यों? इसने कुत्ता पाला हुआ है और कुत्ता इसने जो पाला हुआ है, अब इसके ऊपर ये चीज़ ज़रूरी है कि वो कुत्ते की देखभाल करे, माँ की कोई देखभाल ना करे। जिस हुकूमत के यहाँ अब एक बेवकूफ़ी की इंतहा कि एक कुत्ते की इतनी अगर रिस्पेक्ट की जा रही है बमुकाबला माँ, तो किस मुआशरे के हम वैलेंटाइन डे को ले रहे हैं? क्या ये बेहयाई और इसकी इब्तदा क्या हमारी इंतहा तक हमें लेकर नहीं जाएगी? उनकी औलाद को देखो पैदा होती है, उनको वो चिल्ड्रन होम के अंदर भेज देते हैं कि इसे बड़ा करके देना, फिर उसके बाद जब बड़े वो बच्चे हो जाते हैं तो ख़ुद अपने माँ बाप को ये ओल्ड हाउस में भेज देते हैं कि फिर अब इसे मार के देना। ऐसी ज़िंदगी उनकी हर मामले में देखें। और ये हमारा इस्लाम का मामला हम यहाँ पे देखते हैं, बाप बेटी का रिश्ता हम देखते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब भी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा शादी के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जाती, तशरीफ़ ले जाती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर से उनको देख के मुस्कुराते और उनका बोसा लेते और अपनी जगह पे आके बिठाते
اور اسی طرح معاملہ اس کا الٹ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جاتے، تشریف لے جا کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اپنی جگہ سے نبی علیہ السلام کی طرح اٹھاتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر بوسہ دیتی، سلام کرتی اور خود اس جگہ پہ آ کر بٹھاتی جس پر حضرت فاطمہ خود بیٹھی تھی۔ اب یہاں پہ بھی حدیث پاک کہ اپنے لیے وہ پسند کرو کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرو، تو اپنے لیے انسان بہتر ہی پسند کرتا ہے، تو اپنی جو گھر کی بہتر جگہ تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہاں ہمیں ہمارا اسلام یہ انداز بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا روش ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک ان کا معاشرہ۔ ہم ماں باپ کے تعلق میں دیکھیں تو اپنے تعلق کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی معاملہ ہے، بلکہ ایک معاملے میں ایک یہ بات بھی کہ ایک عورت ہے اور نوجوان لڑکی ہے، آفس کے اندر غصے کے انداز میں اور تھکی ہوئی پلس غصے کے انداز میں آئی، سر نے پوچھا، باس نے پوچھا آج تم دیر سے بھی آ رہی ہو اور تمہارا یہ ہو لیا، کیا ہوا؟ کہا آج چونکہ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، بات سمجھنے، کہا میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی اور وہاں پر میں چند ایک مہینے سے کرایہ نہیں دے سکی تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو میں اپنے گھر تبدیل کرنے اور دوسرے گھر کے اندر میں نے سیٹنگ فٹنگ کے اندر میرا ٹائم لگ گیا تھا اور اس وجہ سے مجھے تھوڑا آفس میں آنے پہ دیر ہو گئی۔ کس معاشرے کو لے رہے ہیں؟ اگر آج ویلنٹائن ڈے لیا جا رہا ہے تو پھر ان کے مکمل آہستہ آہستہ پھر ایسا ہی وقت آئے گا نا کہ ساری چیزوں کو لے لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، وسیع الظرف ہونا چاہیے، ہم کسی کی چیز کو لے سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی انسان لیں۔ اگر یہ چیزیں آج ہماری عقل کہہ رہی ہے بری ہے تو اسی طرح یہ بھی، کیا ایک بھائی چاہے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ کوئی ویلنٹائن ڈے کے اوپر محبت کا اظہار کرے؟ تو اسی طرح ایک نوجوان لڑکا کیوں کر یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم نے بھی کسی اور کی بہن کے ساتھ یہ نظر رکھنی ہے؟ جہاں تک بات شادی نکاح کی ہے تو اس کا بہتر طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے بجائے اس کے، اس لیے اللہ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد وہ جو کرتا پھرے پھر اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ابتدا اچھے کاموں کی حیا سے ہوتی ہے، یہی حیا ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، یہی حیا ہمیں اس چیزوں سے روکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بد نظری ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ ہماری دنیا کے کاموں، آخرت کے کاموں کے اوپر افیکٹڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آخرت کے کاموں میں سے تہجد کی انسان بالکل اگر کوشش بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ابتدا کی لذت اسے زور دیتی ہے سونے پر۔ ایمان کی چاشنی اگر تھوڑی سی ہو وہ چاہت کرتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، سب سے پہلی جو رکاوٹ ہوتی ہے بد نظری کی وہ تہجد کے اوپر آ کے ایک اٹیک کرتی ہے۔ اور نہ صرف آدھی رات کی نماز بلکہ اگر ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ دیکھیں تکبیر اولیٰ تک کی انسان پابندی میں رہ جاتا ہے۔ اچھا حال 2 منٹ پہن، اچھا چلو 2 منٹ بعد لگے ویسوں، ہوتے ہوتے وہ 2 سے 3 رکعت انسان، اور ہوتے ہوتے آہستہ، اور یہ برائی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اس برائی کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ یہ بڑھتی ہے، آج تکبیر اولیٰ سے، کل جماعت سے، کل پرسوں نماز سے رہے، پھر اس کے بعد لیتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو ہمارا حفاظت میں رکھے۔ اور مسنون دعائیں، ہر وقت کی اپنی اپنی دعائیں، اس سے بھی انسان گیا۔ اور تلاوت کلام پاک پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر وہ پڑھ بھی لے تو وہ لذت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر لذت کی ایک مشین جو رکھی ہے، وہ انسان پہلے سے ہی اسے ایک کھول کر خالی کر لے تو پھر اس کے بعد وہ لذت ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اور جب انسان دعا، پھر اس کے بعد دعا کے اندر کوئی چاشنی نہیں رہتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ تو وہ بادشاہ ہے جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ کون سے حکمران آنے پر غریبوں کے دروازے بند کر دیتے، کہا وہ آگے اچھا میں آؤ ایسا، اچھا۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس موقع کو بھی خراب کر لیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں اگر یہ دیکھا جائے کہ تہجد کا رہنا، تکبیر اولیٰ کا رہنا، ساری چیزوں کے نقصان، مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہ نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے اور جو موجود اس میں لذت ختم، اور جب لذت ختم تو ہر آتا لمحہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بدنگاہی کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی سے راضی نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سے مزید بھی ایک خوب سے خوب تر کے ایک معاملے کے اندر تلاش ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا مزاج خراب ہوتے ہوتے طلاق تک بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ کتنے ایسے باتیں ہوتی ہیں، اب کافی کالز آتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک احساس ہوتا ہے کہ کیا معاملے چل رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر پوچھا جائے کئی ایسے کالز کے اوپر تو بات یہ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کیا بد نگاہی ہوتی ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، میں نے کہا جب آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا بد نگاہی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے؟ کہاں وہ تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد ہم کیسے اپنی بیوی کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں؟ جب ہم کام کسی دوسری جگہ لذت کے معاملے کو لے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مزاجوں میں تو خرابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سسٹم اسلام یہ بالکل جچا تولا دیا ہے، جب بھی ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر اس کے بعد خرابی ہوگی۔ اس لیے اس کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا ہے مسئلے خراب، پھر اس کے بعد ہمیں ہماری راہ نہیں ملتی کہ ہم نے کس انداز سے اب چلنا ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے نقصانات۔ اب نقصان تو بتا دیا گیا، اب کیا انداز ہے اس کے اندر کہ ہم کس طرح چھوڑیں؟
اس کا بھی ایک انداز ہے، اس کے اندر بھی علماء نے بہترین انداز کی باتیں شاتیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان یہ اگر چاہتا ہے کہ بد نظری چھوڑے تو سب سے پہلے اچھی سوچوں کو پروان چڑھائے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں۔ تو آج کے دور میں حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج کے دور میں ولی بننا تو بہت آسان ہے، ایک قدم پہ ایک لمحے میں تم ولی بن سکتے ہو۔ حضرت جی وہ کیسے؟ فرمایا یہ سامنے عورت گزر رہی ہے، نہ محرم ہے، اللہ نے فرمایا تم نہ دیکھو، تمہارا نفس کہہ رہا ہے تم دیکھو، یہ جھکا لو، تم اللہ کے ولی ہو۔ اور اللہ کے ولی بننا تو آسان ہو گیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معاملات کو آسان کر لیا ہے تو یہ چیز بھی آسان۔ اسی طرح ہماری آج کسی قوم میں کسی بندے کی عادت بار بار جب بدنگاہی کی کیسے ہوئی کہ ایک بار دیکھا کہا اس میں تو لذت ہے، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے جسم اس نے عادی کر لیا کہ آئندہ کی بات تو دیکھوں گا۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر عادی کر لیا کہ دیکھنا ہے، اگر ہمت اور کوشش کر لے کیونکہ جتنی دوری کی منزل ہوگی واپسی تو اتنی مشکل ہوگی، تو جو بھی ہے انسان ہمت کر لے، طاقت میں اتر رہے اور اللہ رب العزت سے مانگتا رہے اور کوشش کرتا رہے، تو ہر آتا لمحہ اس کے لیے معاملہ آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، یا اللہ میرا نفس مجھے اس بات کا زور کرتا ہے کہ میں بدنگاہی کروں، لیکن یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ نہیں کرنی، تو فلہٰذا آپ مجھے ہمت عطا فرمائیے، میرے ذمہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں نتیجے ہمارے ذمے رکھے ہی نہیں ہیں، تم کوشش کرو اور کوشش کے اوپر ثواب ہے۔ اور بلکہ اگر ہم دیکھیں، ایک ساتھی اگر کہہ رہا تھا کہ یار یہ بہت مشکل چیز ہے اور ہم سے نہیں چھوڑتی، اس چیز کو ہم اس انداز سے دیکھیں، یہ چھوڑ سکتی ہے اگر انسان چھوڑنا چاہے تو۔ کیسے؟ اگر یہ بات پتہ ہو کہ یہ جو محلے میں ایک عورت جا رہی ہے یہ بہت بڑے جج کی بیٹی ہے اور جج بھی سامنے کھڑا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس وقت ہم میں یہ ہمت ہوگی کہ ہم اس کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا سکیں؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ پھر کیا کرنا ہے، اوپر اس کے تعلقات اور بہت سارے نقصان کے ذرائع۔ تو آج اگر ہم جج کی اتھارٹی مان کے، وہ جب دیکھتا ہے دل میں رعب اترتا ہے، انسان نہیں دیکھتا، تو یہی رعب اللہ رب العزت کا بھی ہو جانا چاہیے۔ کام دو ہی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو شوق سے یا تو خوف سے۔ اگر اللہ کا خوف بھی ہو تو یہ رک سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے پانے کا شوق بھی ہو تو انسان روک سکتا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ نیت کر لے۔ جب بھی انسان نیت کرے گا، حدیث پاک کے اندر اس کا جو بہترین علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اغض البصر، نظر کے جھکانے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے۔ یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا پھر روزہ رکھ لے۔ یہ دو ایک قیمتی چیزیں ہیں کہ کیونکہ انسان کے نگاہ کا اٹھنا شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شہوت ختم یا تو نکاح سے ہوتی ہے یا تو روزے سے ہوتی ہے۔ شہوت نکاح سے نکلتی ہے اور ختم ہوتی ہے، اور روزے میں ڈھلتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ تو یہ اگر انسان ان دونوں کے اندر پہلو کو کسی نہ کسی چیز کو اختیار کر لے، مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ آئی کہ مزے اسلام کے اندر ہیں، جائز مزے اللہ رب العزت نے رکھ دیے ہیں۔ اب کیسے؟ شہوت ختم نکاح سے بھی ہو رہی ہے، روزے سے بھی ہو رہی ہے۔ نکاح سے ختم اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ختم بھی ہو رہی ہے، یعنی کم بھی ہو رہی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے، لذت بھی آ رہی ہے۔ اور روزے کے اندر ختم بھی ہو رہی ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کہ اگر تم نے نگاہوں کو جھکانا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ نکاح ہے۔ تو ابتدا ہمیں نکاح فرمایا، نکاح کرو تاکہ نگاہ جھکاؤ، اور اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ روزہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو نکاح کرو۔ ابتدا مزے سے ارشاد فرمایا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مزے اور لذتیں ہمارے اسلام کے اندر رکھی ہیں۔ اگر ہمارے لیے وہ رکھی ہیں تو پھر اس کے بعد غیر کی طرف کیوں انگلی اٹھے، غیر کی طرف کیوں بات اٹھے، غیر کی طرف کیوں توجہ ہو، جب اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنے بہترین انداز و اصول رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ جس مسئلے اور مصیبت کے اندر مصیبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح نماز، صبح کا اٹھنا اور تکلیف کا سہنا، پھر یہاں پہ آنا، تو ارشاد فرما دیا گیا کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا گیا اسے اللہ رب العزت اپنا دیدار سے اسے نوازیں گے۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے۔ اور روزہ، ارشاد فرمایا تم روزے میں مشقت کو سہتے ہو، پھر اس کے بعد اگر تم روزے کو مکمل کر لو میرے حکم کی وجہ سے تکلیف کو سہ کر، پھر اس کے بعد اس کا بدلہ خود میں اللہ ہوں۔ جنت تو جنت والا مل جائے گا۔ تو پتہ چلا عمل میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جی چاہ رہے انسان نگاہ دیکھے اور تکلیف ہے، اور مکمل تکلیف میں آ کر ہم نے شیطان کی بات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مان کر ہم نے نگاہ کو نیچے کر لیا، تو اس کے اوپر ارشاد فرمایا ہر نگاہ کے نیچے کرنے پر تمہیں اللہ کی زیارت ہوگی۔ اس سے بڑھ کے انعام کیا ہے؟ اگر تکلیف آج زیادہ ہے، دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا، کام سخت ہو نا تو تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، ادھر بھی ایسے عمل سخت ہو تو اس کے اوپر اجر بھی زیادہ ہے۔
کہ اس کا بد نظری کا وظیفہ یہ ہے کہ انسان اگر لا حول ولا قوت الا باللہ اس وقت یہ پڑھ لے اور نگاہ جھکا لے اور عام طور پہ اس نیت سے پڑھتا رہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام سے بھی انسان کو بچا سکتے ہیں۔